العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 سے 101 تک۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو لوگ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، کفر کی حالت میں زندگی ختم ہو گئی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو عذاب دیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہم پوری دنیا، پوری زمین جو ہے سونا چاندی سے بھر کر اپنے فدیے میں دے دیں اور ہمیں عذاب سے نجات مل جائے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نجات نہیں دیں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم ایمان کے یعنی خیر کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یعنی وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو اور سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگے، تو اس چیز کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ یعنی تم خیر کامل کو کبھی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے کسی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے مسلمانوں تم خیر کامل یعنی ثواب اعظم یعنی ثواب عظیم کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ اور یوں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ کہ غیر محبوب چیز ہو جو تمہیں پسند نہ ہو، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ مطلق ثواب اس پر بھی دیں گے، لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس آیت کے شروع میں بتلایا گیا۔ اب آیت سے معلوم ہوا کہ ثواب تو ہر خرچ کرنے سے ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں دیا جائے، مگر زیادہ ثواب محبوب چیز خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روح المعانی کے اندر ایک قصہ روایت واحدی کلبی سے منقول ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باعتبار اصول شریعت اور اکثر فروع کے بیان فرمایا، تو یہود نے اعتراضاً کہا کہ آپ ان کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تک وہ حرام یعنی تحریم اس کی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیت اور تکذیب میں یہود کے لیے نازل فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔
کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے الا ما حرم اسرائیل، جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر علی نفسی، اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ قل فرما دیجئے فأتوا بالتوراۃ، کہ پھر تورات لاؤ، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ جو اوپر روح المعانی کے حوالے سے جو قصہ بیان ہوا وہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کھانے کی چیزیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعنی اللہ رب العزت نے حرام کر دی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر دیا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ خاص وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے شفا دیں گے تو سب سے زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہوگا میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو اس بیماری سے شفا ہو گئی، اور سب میں زیادہ محبوب آپ کو ان کا گوشت تھا، اس کو ترک فرما دیا۔ اور یہ روایت حاکم نے صحیح قرار دی، اور ابن عباس اور اسی طرح المعانی کے اندر اور ترمذی کے اندر سورۃ الرعد سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔ پھر یہی تحریم جو نظر سے ہوئی تھی بنی اسرائیل میں بحکم وہی رہی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نظر سے تحریم بھی ہو جاتی ہے، جس طرح ہماری شریعت میں مباح کا ایجاب ہو جاتا ہے، مگر تحریم کی نظر جو در حقیقت یمین ہی ہماری شریعت میں جائز نہیں، بلکہ اس میں حنس کا کفارہ واجب ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر نظر کے طور پر منع کر دی تھی، یعنی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ فمن افترى على الله الكذب، سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے، ذالک یعنی سو ایسے، فاولئک هم الظالمون، سو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں اور بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کی دین کی اتباع جس میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے راضی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ملت کو اللہ نے پسند فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ملت ابراہیم کے اتباع کرو جس میں کوئی کجی نہیں، اور وہ مشرک نہیں تھے، جس طرح کے کچھ آیات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، یا اسی طرح یہودی تھے یا نصارہ میں سے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ نصارہ میں سے تھے، نہ یہودیوں میں سے تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ پکے موحد تھے اور پکے ایمان والے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا،
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ ہدی للعالمین سے مراد یعنی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس مکان کا حج کرنا یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے پہنچنے کی یا راستے کی۔ ومن کفر، اور جو شخص منکر ہو، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین، انکار جو تمام جہان والوں سے وہ غنی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو اطلاع رکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں ہٹاتے ہو اللہ تعالیٰ کے راہ سے ایسے شخص کو، من آمن تبغونہا، جو ایمان لا چکا اس طور پر، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اس طور پر کہ کج ڈھونڈتے ہو اس کی راہ کے لیے، وانتم شہداء، اور حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو یعنی اس پر گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کے نہ مانو گے، فریقا من الذین، کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ہے کتاب، یردوکم، تو وہ لوگ تم کو، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، وانتم، حالانکہ تم تو تتلی علیکم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تم پر، وفیکم رسول، اور تم میں سے اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور راست کی ہدایت اس کو دی جائے گی، یعنی تو ضرور راست کی ہدایت اس کو کیا جائے گا، یعنی سیدھے راہ پر اس کو چلایا جائے گا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر صحیح طریقے سے چلے، اور تعدم مرد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تامے رہے، اور اسی طرح دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔